یہ روزہ رکھنے سے شہوات ٹوٹتی ہے. اس لیے تو جوانوں کو کہا جوانوں اگر تمہارے پاس روزہ رکھنے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھ لو. یہاں پر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ بعض لوگوں کو فتوے دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے. پتہ ستا کچھ ہوتا نہیں ہے بس جلدی سے سوال مفتی صاحب سے پوچھا. مفتی صاحب بیچارے ابھی سوال سن ہی رہے ہیں اور یہ صاحب ادھر سے جواب دیتے ہیں. حضرت تھانوی حضرت مولانا شبلی تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ حکیم الامت بھی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ پرانے زمانے کے علماء کی طرح ان کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن حکمت بھی تھی. ان کو کہا جاتا ہے حکیم الامت. ایک محدث صاحب محدث نہیں تھے وہ میں تنزن کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت حدیثیں جانتا ہوں. وہ آ گیا تھا حضرت تھانوی کا امتحان لینے کے لیے. اصل میں کچھ لوگوں کو وہ حیضہ ہوتا نا ہم جائیں گے مناظرہ کرنے کے لیے ہم ان کو نیچا دکھائیں گے. پتہ ستا کچھ ہوتا نہیں بیچاروں کو 2-4 لفظ مطالعہ کر کے آ گئے تھے ابھی بیٹھ گئے تھے اور وہ بیٹھے تھے نا محدث صاحب. اتنے بندہ آ گیا کہنے لگے حضرت 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 میں جوان ہوں شہوت مجھے غالب ہے اور نکاح کرنے کے لیے نہ بیوی کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہ رکھنے کے لیے کچھ ہے نہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے. بتاؤ میں کیا کروں گا. یہ جو محدث صاحب بیٹھے ہوئے تھے فرضی مفتی بیٹھے ہوئے تھے پھٹ سے کہا روزے رکھو. اس نے واپس جا دی میں نے روزے بھی رکھے تھے. اب حکیم الامت نے فرمایا اب جواب دو جناب محترم صاحب. اب کیا جواب دے گا. اس کے بعد جواب ہی اتنا ہی تھا. پھر حکیم الامت نے پوچھا بھائی کتنے روزے رکھے تھے. حضرت 3 روزے رکھے تھے. کہ جی محدث صاحب جواب دو. کہ جی جواب میرے پاس نہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ وہاں پر جو لفظ ہے علیکم الصوم تمہارے اوپر روزے ہیں تو کتنے روزے ہیں تمہارے اوپر اس کی تعداد متعین نہیں کیا گیا لیکن علیکا یہ علیکا تیرے ذمے ہے. یہ لفظ عربی کا یہ بتا رہا تب تک روزے رکھو جب تک شہوت نہ ٹوٹ جائے. اب وہ مہینے سے ٹوٹے یا 2 مہینوں سے ٹوٹے یا 6 مہینے سے ٹوٹے تو توڑو. وہ تیرے صحابی رسول وہ روزہ رکھا ہوا تھا. محترمہ آئی بیگم صاحبہ باہر سے تو چپٹ گئے اور چپٹ کر سب کچھ ہو گیا. اب وہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی. آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑبڑ ہو گئی. کیا ہوا. روزہ رکھا تھا اہلیہ محترمہ باہر سے آ گئی برداشت ہوا نہیں تو وظیفہ زوجیت میں نے ادا کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر 60 روزے رکھو. کہ حضرت ایک روزے کا یہ حال ہوا تو 60 رکھوں گا تو کیا حال ہو جائے گا کیسے برداشت کر پاؤں گا. کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ حضرت یہاں تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں تو 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا. اچھا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. اتنے میں کوئی ایک بندہ لایا ٹوکرا بھر کے کھجوروں کا صدقے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ارے بلاؤ اس کو بلایا. کہ جاؤ مدینہ میں یہ تقسیم کر دو غریبوں میں. کہ حضرت مجھ سے بڑا غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ علیہ السلام جا کھا لے لیکن یہ مسئلہ صرف تیرے لیے اور کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جو ایسا مچرے گا روزے کی حالت میں اس کو 60 روزے رکھنے پے در پہ اور یہ نہیں ہوگا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو اگر غلطی ہو جائے تو یہ کرنا ہے. تو روزے رکھنے اس لیے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں گی. اتنے روزے رکھنے کی شہوت. اب تو سائنس کی ایک نئی تحقیق آ گئی ہے. ایک سائنسدان لیکچر دے رہا تھا کہ بندے کو مہینے میں کم سے کم سال میں 1 مہینے میں اس کو پھاکا دینا چاہیے اور ایسا پھاکا دینا چاہیے کہ بس ہلکا پھلکا زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائے باقی اس کو پھاکا تاکہ اس کی باڈی اور اس کی فزیکلی طور پر وہ ٹھیک رہے گا. وہ سائنس کے طور پر کہہ رہے ہیں. شریعت نے پہلے کہا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو مگر روزہ رکھا تھا اس لیے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں. اشیاسن دا ورائٹی افطارس دا ورائٹی سہارسن. رمضان کے علاوہ کم کھاتے ہیں اور رمضان کے لیے یہ تھین روزن قدر وہ 10 ورائٹیاں رمضان کے لیے رکھتے ہیں. نہ رمضان کے لیے تو ہلکا پھلکا سوکھا پوکا کھانا چاہیے. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ زکریا جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں ان کے خدام لکھتے صرف 1 پھلکا کھاتے تھے. کھاتے بھوک ہوتی تھی بھوک ہونے کے باوجود صرف 1 ہی پھلکا کھاتے تھے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں اور روزے کا مقصد حاصل ہو جائے. اور روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور بندہ متقی تبھی بن جاتا ہے جب گناہوں سے بچتا ہے, اور گناہوں سے تب بچتا ہے بندہ جب گناہوں کے اسباب سے دور رہے گا. جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے تو ہر گناہ سے بچتا ہے, مسجد سے باہر نکلا تو کچھ نہ کچھ گناہ تو ٹکرا ہی جاتا ہے, کچھ نہیں ہوگا تو آنکھ کا تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے. چاہے ہم کتنا بچیں گے, خاص طور پر اس ماحول میں گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے بندہ جتنا گناہوں کے ماحول سے دور رہے گا, گناہوں سے بچتا رہے گا. تو روزے کا مقصد بھی ہے بندہ تتقون, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یا ایھا الذین کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں.